ان کے متعلق کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت یہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کی جلالت یہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ یہ ہے کہ جو کائنات عالم و عالم کا سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد، جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، وہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کے ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے کہ بیٹی آپ کی اجازت ہے کہ آپ کا باپ گھر میں داخل ہو جائے، آپ کا باپ گھر میں آ جائے۔ تو اندر سے جواب آتا ہے، بابا یہ گھر تو آپ ہی کا گھر ہے اور یہ کنیز تو آپ ہی کی کنیز ہے۔ حضور سرور کائنات فاطمہ زہرا کے گھر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رسول کا عمل ہے کہ جب یہ رسول اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد بیت فاطمہ زہرا میں داخل ہوتے ہیں۔ گویا رسول اللہ نے اپنی امت کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو، مجھے دیکھو کہ میں کون ہوں، میں سردار انبیاء ہوں، 1,24,000 کا سردار ہوں، میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، میں وہ ہوں جو کہیں ٹھہرتا نہیں، رکتا نہیں، یوں ہی قاب قوسین کی منزلوں پر چلا جاتا ہوں، شب معراج چلا جاتا ہوں، مگر در فاطمہ زہرا پر ٹھہر کے، رک کے، سلام کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ اور ہے، وہاں محمد چلا جاتا ہے، یہاں ٹھہر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دن وہ آ رہے ہیں، یہ تاریخیں وہ آ رہی ہیں کہ جس میں ہم ان بیوی کا ذکر کریں گے، ان بیوی کا تذکرہ کریں گے اور ان بیوی کی یاد منائیں گے۔ ہمارے دل کبھی ان کی یاد منانے سے غافل نہیں ہوتے، ہمارے دلوں میں ہر وقت ان کی یاد رہتی ہے، ہر وقت ان کی یاد تازہ رہتی ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں۔ ہمارے دل کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت یاد فاطمہ زہرا سے غافل نہیں رہتے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لاکھوں درود و کروڑوں سلام ان بیوی پر کہ جو علی کے برابر ہیں، جو علی کے برابر ہیں، اس لیے کہ رسول نے عبد فاطمہ زہرا کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا، فاطمہ زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہے، یہاں پر مدعا ہیں، شعراء ہیں۔ بس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کروں کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔ نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ علی فاطمہ زہرا کے برابر ہیں، اگر علی نہ ہوں تو فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بے شک رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا، فاطمہ زہرا کا کوئی برابر نہیں تھا، یعنی علی فاطمہ زہرا کے برابر ہیں۔ لیکن اگر آپ ذرا غور فرمائیے اس حدیث کو تو بات اس طرح نہ
آئے گی کہ جو بلندی ہے اس بلندی کا نام فاطمہ ہے. اور سمجھے گا بلندی کا نام فاطمہ ہے. اب جو اس بلندی تک پہنچا ہے اس کا نام علی حیدر کرار ہے. جو اس بلندی تک پہنچا ہے اس کا نام علی ہے. ورنہ بلندی فاطمہ زہرا ہے. بلندی فاطمہ زہرا ہے. اگر علی نہ ہو تو کوئی فاطمہ زہرا کے برابر کا نہیں. فاطمہ زہرا نے اپنے باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب فاطمہ زہرا کا حق چھینا گیا فدق کے علاقے سے ان کے مقرر کیے ہوئے عامل کو نکالا گیا اور خلیفہ وقت نے اپنے عامل کو مقرر کیا تو جناب فاطمہ زہرا خاموش نہیں بیٹھی. فاطمہ زہرا نے احتجاج کیا اور جناب فاطمہ زہرا اپنے حق کے واسطے دربار خلافت میں تشریف لائی. اپنے حق کے واسطے فاطمہ زہرا نے آواز بلند کی. اپنے حق کے واسطے جناب فاطمہ زہرا نے دربار خلافت میں آ کے مقدمہ پیش کیا. وہ الگ بات ہے کہ فاطمہ زہرا کو ان کا حق نہیں ملا. فاطمہ زہرا کو باغ نہیں دیا گیا اس لیے کہ جناب زہرا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بات فاطمہ زہرا کو اس باغ کی حاجت ضرورت نہیں ہے کہ جو جنت کی ملکہ ہو جس کے ہاتھوں کی پکی کی روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہوا ہو تو فاطمہ زہرا کو ضرورت نہیں ہے. مگر دیکھیے بات کی بات ہوتی ہے نا کہ صداقت فاطمہ زہرا کا مسئلہ ہے لہذا فاطمہ زہرا اپنے حق کے لیے دربار میں آئی ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا کے جب حق کی بات آئی جب ان کا حق چھینا گیا ان کے مقرر کیے ہوئے عامل کو نکالا گیا فدق کو لے لیا گیا غصباً جبراً فاطمہ زہرا سے چھین لیا گیا تو یہ بی بی خاموش نہیں بیٹھی چھٹکی نہیں بیٹھی. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے شوہر علی کو دربار میں بھیجتی جن سے بڑا نہ کوئی جج تھا نہ جن سے بڑا کوئی خطیب تھا. علی کو فاطمہ زہرا بھیج سکتی تھی مگر اپنے شوہر علی کو نہیں بھیجا. فاطمہ زہرا نے اور کسی کو نہیں بھیجا بلکہ خود تشریف لائیں. اپنے ساتھ علی کو لے کے آئیں. اپنے دونوں معصوم بیٹوں کو لے کر کے آئیں. اپنے ساتھ اپنے گھر کی ایک پرانی کنیز تھی ان کو لے کر کے آئیں. تو میں نے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے حق کے واسطے خود دربار میں تشریف لائیں. اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی. اپنے حق کے لیے مقدمہ پیش کیا دربار میں. تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق چھین لے حق غصب کرے تو اس کے لیے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ آواز کو بلند کرنا چاہیے. آواز اٹھانا چاہیے. یہ ملت شیعہ یہ شیعہ حیدر کرار یہ غلام ہیں اس در کے جو فاطمہ زہرا کا در ہے اس گھرانے کے جو فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے. ان کے بھی حقوق کو چھینا گیا ہے. ان کو بھی دبایا گیا ہے. ان کی بھی جو حقوق ہیں ان کے اوپر پردہ پوشی کی. اس کے لیے ہمارے بھی اختیارات ہیں. ہمارے بھی حقوق ہیں. جو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئین نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو آئین دیے ہیں. ہم ملک کے شہری ہیں.
ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہماری بھی آواز ہے، ہمارے بھی حقوق ہیں۔ یہ بحث نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں۔ اگر تعداد میں کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر ظلم کیا جائے، ہمارا حصہ چھین لیا جائے۔ تعداد میں کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تعداد میں کم ہے انہیں ختم کر دو، یہ تعداد میں کم ہے ان کا حصہ چھین لو، یہ تعداد میں کم ہے ان کا مال ضبط کر لو، یہ تعداد میں کم ہے ان کی پراپرٹی ضبط کر لو، یہ تعداد میں کم ہے ان کو قید خانوں میں ڈال دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہے تو اس ایک آدمی کا بھی حق بنتا ہے اور ادھیکار بنتا ہے، اور سمجھیے گا اس کا رائٹ بنتا ہے۔ تو اسی کے واسطے، اسی کی آواز اٹھانے کے واسطے والد مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے نام سے، جس کا نیچر یہ ہے، جس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ شیعوں کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ ہندوستان بھر میں بہت بڑا ملک ہے ہمارا، بہت بڑا ملک ہے، اس میں الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں الگ الگ مسائل ہیں۔ ان مسائل پر آواز اٹھائے۔ کسی صوبے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی شہر میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو زمانے کی بھیڑ میں کھوئے ہوئے تھے تو ہمارا الگ سے تشخص ہو، اور تشخص علی ولی اللہ کی بنیاد کے اوپر ہو۔ جو غیر ہیں وہ تو بیچارے جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں، ان کو معلوم نہیں۔ وہ جو سوچتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے آواز اٹھا کے یہ بات بتائی کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود 1400 برس سے دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک نشست پر 3 طلاقیں نہیں ہیں کہ غصے میں آ گئے، کھانے میں مرچیں تیز ہو گئیں، کہہ دیا طلاق 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 ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہمارا مجتہد، ہمارا مرجع روزانہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے، صبح شام فتوے جاری ہو رہے ہیں، ایسی ایسی باتوں پر فتوے جاری ہوتے ہیں کہ جو زمانہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارا مرجع بولتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، مگر کبھی کبھی بولتا ہے، کبھی کبھی فتویٰ دیتا ہے۔ جب اس کا فتویٰ آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ بھاری پتھر ایک ضرب میں نہیں ٹوٹتا، 2-4 ضربیں بھی ماری جائیں، لگائی جائیں تو نہیں ٹوٹتا، مسلسل اس کے اوپر ہائپرنگ ہوتی ہے، ضرب لگائی جاتی ہے، تب کہیں جا کے ٹوٹتا ہے۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ بہت بھاری پتھر ہے، اس پر ضربیں لگاتے رہیے، ایک دن انشاءاللہ یہ پتھر ٹوٹے گا اور آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ اس کے لیے پرسوں 4 دسمبر کو اتوار کو روز بعد نماز مغرب 7 بجے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا ایک جلسہ ہے مغل مسجد میں، آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ ہمارے صدر محترم تشریف لائے ہیں اور ہمارے مولانا عبد العباس صاحب ہیں، مولانا یاسر عباس صاحب ہمارے بھائی آگے آپ کے سامنے آئیں گے اور ٹویٹ کریں گے اور اس کے بارے میں کوئی آپ کے بارے میں بہت بہت تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ بہت زیادہ جو ہے تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تاکہ جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش کی جا سکے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔
एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ रहे हैं हज़रत आले मोहम्मद पर। खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना एजाज अतर साहब किबला आपके सामने हुकूक के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और कुरान मजीद में है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेहतरीन बातें और खूबसूरत अंदाज में मौलाना एजाज अतर साहब जो आपके दिल में उतर जाने वाली बातें थी, अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद करने वाली बातें थी, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से जो बातें आप तक पहुंची हैं, उम्मीद करता हूं कि यकीनन आप अपनी समातों में ही फकत नहीं बल्कि दिल दिमाग में इसको महफूज रखेंगे। आइए मैं बगैर वक्त को थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मुझे अपने अगले फरवीर को आपके सामने पेश करना है। मैं इन 4 मिसरों से इस पर बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि जब मैदान में उतरना है तो जाहिर सी बात है कि सर का कफन होगा, ज़बान पर लब्बैक या हुसैन की सदाएं होंगी। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मजलिस में आए बैठे और चले गए, तकरीर सुना और चले गए, नहीं, इसलिए कि जिक्र सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसे सुना जाए और इसे यहीं पर खत्म करके चला जाया जाए, बल्कि जिक्र सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिक्र सैयद आलमियान इसलिए है ताकि वो हमारे वजूद में उतरता चला जाए, ताकि वो हमारी नस्लों तक मुंतकिल हो जाए। बहुत सारी बातें हैं मगर मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे और आपका मेहमान आपके सामने। हमारी मौत भी बनती है बाइस मजलिस, हमारी मौत भी बनती है। हमने लोगों को बुलाया, मजलिस रखा, इन लोगों को मदद किया, सेमिनार रखा, शहजादी के नाम पर रखा। अब हम लोग जी रहे हैं तो भी मजलिस, हम जब मर जाते हैं तो भी मजलिस। हमारी हयात और मौत, हमारी हयात और ममात जो है वो इस फर्श आज़ा से मुतमस्सिक है। हमारी मौत भी बनती है बाइस मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। मैं ये तवज्जो चाहता हूँ, हमारी मौत भी बनती है बाइस मजलिस, हमारी मौत भी बनती है बाइस मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे और सरजमीन ये मुमरा यहाँ पर अहले इल्म की कद्र की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शोरा और दबा बैठे हुए हैं, चाहता हूँ कि उलमा के सामने ये 4 विषय पेश करूँ, तवज्जो चाहता हूँ आप इससे बात कीजिए इन 4 विषयों का और उसके बाद आपका मेहमान आपके सामने होगा। हमारी मौत भी बनती है बाइस मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। हम अहले इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। करते हैं। पीछे जो लोग खड़े हुए वहां तक आवाज नहीं चाहिए। नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके आवाज से बुलंद नारे हैदरी। जोश होना चाहिए, कुर्बान होना चाहिए। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र हो और हमारे रगों में खून हरकत न करे तो फिर इस जिक्र का फायदा क्या होगा? नारे हैदरी। हो गया है, मैं चूंकि ये माहौल इसलिए भी खुसूसी तौर पर मैंने इसलिए भी बनाया ताकि मैं आवाज दे सकूं एक ऐसे शख्स और एक ऐसी शख्सियत को कि जिसको रात में 2 बजे फोन किया जाए, 3 बजे फोन किया जाए, कौम का कोई मसला है, कोई नौजवान है जो कुछ बातें करना चाहता है, अपने दिल की बातें करना चाहता है, घर की बातें करना चाहता है, मसले की बातें करना चाहता है। लोग अक्सर चूंकि हम लोग भी रहते हमसे सवाल क्या किया है, मऊ में जाके पूछिए क्या किया है, शाहगंज भादी में जाके पूछिए क्या किया है, अंजुमन हाय मातमी से पूछिए कि क्या किया है। लोगों के जो मसाइल होते हैं जब जब जरूरतें पड़ती हैं तो एक ही नाम सबकी जबान पर आता है और वो कोई और नहीं, वो अपने नाम का असर रखता है, वो अपने नाम का असर रखता है। मैं अली जनाब मौलाना माहिर जाफरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ मुझे तशरीफ लाएं, एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दें। अच्छा, जानशीन खदीजा ऊपर की वैसी सलावत पढ़ेंगे।
चाहिए कि मैं यासूफ भाई को बुला लूं? आइए हज़रात, मैं दावत सुखन दे रहा हूँ इस प्रोग्राम को जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज हमने किया। बेहतरीन शख्सियत, बहुत ही मुखलिस, बहुत ही हमदर्द, सबका दर्द अपने दिल में रखने वाला, सबके लिए खड़ा होने वाला, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, सबके वक्त पर उसके लिए खड़ा होता है। उलमा, रूहानियून जो हमारे सिल से ताल्लुक़ रखते, सबसे बेपनाह इखलास के साथ पेश आने वाला, हमेशा अपने दरवाज़ों को मेहमानों के लिए वाक़ करने वाला मेरी मुराद है बिरादर अज़ीज़ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब। आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया परसल्ला बोर्ड के, और जो खिदमत है वो आपके सामने है। 4 दिसंबर को एक प्रोग्राम होने वाला है, 4 दिसंबर को एक प्रोग्राम होने वाला है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया शिया परसल्ला बोर्ड की जानिब से, जो खतीब अकबर अल्लाह मकामा खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनका एक ख्वाब था, उनकी एक ख्वाहिश थी जिसका नाम ऑल इंडिया शिया परसल्ला बोर्ड है। उनके जाने के बाद कम से कम रसूल बलाद में जो उनके 58 साल खिदमत है उसका सिरा देने का हक तो ये बनता है कि आप हज़रात उस प्रोग्राम में 4 दिसंबर बरोज़ एतवार बमकाम मस्जिद ईरानियान ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। आप तमाम लोगों से कसीर तादाद में जो लोग वादा करेंगे वो आएंगे, वही सलवात पढ़ रहे हैं। एक ऐलान और समाप्त करवा दें, खमसे मजालिस अय्याम अज़ाए फातिह के हवाले से रखा जा रहा है, जिसमें खिताबत के लिए हमारे लखनऊ से तशरीफ लाए हुए मौलाना हुज्जतुल नज़रीन अली जनाब मौलाना जाफर अब्बास अब्दुल्ला खिताब फरमाएंगे 9 बजे सुहाना कंपाउंड मुगरा में 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ये अंजुमन कलमदार हुसैनी की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और बिरादर अज़ीज़ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास अब्दुल्ला आपके सामने एक बेहतरीन सलावत के साथ इस्तक़बाल करेंगे। दुश्मनों और कातिलों पर, रोटी को नदी व मिस्मार करने वालों पर, की जल्द खूबसूरत तामीर होने के लिए आवाज़ बुलंद सलावत।